أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we were doing this twin verses. I told you that 10, 11 and 12, 13 are the twin. اس کا ایک بار ہم پھر اس میں تسلسل سے قرآن کے میں بھی تھوڑا سا ریویژن کر لیں. So this was the last ayat we discussed, and there were few difficult words. Al-taqatta, I think you might have understood. اس کی کچھ تھوڑی سی گرامر بھی ہم کر لیے تھے, لیکن it was very clear. میں مزید اگر کوئی چیز ہے تو انشاءاللہ یہ 6 آیتوں کا ریویژن ہم قرآن میں کریں گے, ایک ایک آیت کی بجائے. آج 2 آیتیں ہم کریں گے انشاءاللہ. دیٹ از 14 and 15, ورس نمبر 14 and 15. یہ بھی ٹوین آیتیں ہیں. اس کو سمجھیں گے تھوڑا سا, اگر کہیں گرامر ہے تو دیٹ آلسو وی ول ڈو انشاءاللہ. اینڈ ونس اگین ناٹ انڈیپینڈنٹ آیت میں نہیں, بلکہ قرآن کے پیج میں ہم اس کی تھوڑی گرامر کی پھر پریکٹس کریں گے, لیکن ٹوین آیتوں کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے. تو اس کے بعد کی یہ 2 آیتیں جو انڈیپینڈنٹ بھی ہیں اور یہ مضمون میں ملتی بھی ہیں, جو ایک مضمون چل رہا ہے 10 سے 20 تک کی آیتیں تھی, یا کیا 9 سے 10 سے تھی میں سمجھ. چلیے, اس کا ایک پارٹ ہے جس میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں, باقی پوری آیت آسان ہے. انصار, کین یو اسٹارٹ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشہوات من النساء. بس یہ شہوات تک اتنا ہم کریں گے پہلے, شہواتی تک ایک لے لیں گے. بس اتنا ہی کریں گے پہلے. یہاں تک تھوڑی ڈیفیکلٹی ہے, اس کے بعد ساری چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی. چلیے, what type of sentence is this? دس از جملے فعلیہ خبریہ. بہت اچھے کمان. what is زینا؟ زینا پیسیو ورب. گڈ. فعل جی, مجھول ہے, پیسو ہے. مجھول ہے. اور للناسی جو ہے یہ متعلق جار مجرور متعلق زینا. ہاں جی,
اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد حب الشہواتی من النساء. اب یہاں تک ہی لیا نا، اب یہ من النساء میں نہیں جا رہے ہیں ابھی ہم. جی. حب الشہواتی، حبو کیا ہے؟ حبو تو اسم ہے وہ. اس کا مقام کیا ہے؟ لوگوں کے لیے محبت تو وہ مجھول ہوا تو اس کا نائب فاعل ہو گیا. ویری گڈ، نائب فاعل ہے اس کا، یہ نائب فاعل ہے حب زینا کا. ابھی میں جی. اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارے میں ایک عادت جڑ پکڑ لی ہے، وہ یہ کہ زینا کے بعد للناس آیا تو اس کا ترجمہ پہلے کرنا یہ ضروری سمجھتے ہیں، لیکن تلاوت کے وقت ویسا کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم سمجھنے کے اسٹیج پہ ہیں تو جب ہم اس کو فعل مجہول کہہ رہے ہیں تو اس ٹکڑے کی انالیسس کے لیے مجہول ہے تو ہم کو پہلے اس کا نائب فاعل اس ٹکڑے میں دیکھنا پڑے گا، اور نائب فاعل کو اس کے ساتھ پہلے ہم ڈسکس کر لیں، اس کے بعد کی چیزیں بعد میں آئے گی. لیکن تلاوت کے وقت تو ایسے ہی للناس حب الشہوات ایسے ہی سمجھیں گے. لیکن چونکہ ہم اس کی ورڈ فار ورڈ اسٹڈی کر رہے ہیں تو زینا حبو، اب یہ حبو کی مزید وضاحت کیا ہو رہی ہے؟ شہواتی، شہواتی. حب الشہواتی. اب یہاں پر ایک دو پوائنٹ ہے جو سمجھنے کے ہیں. ہر مجہول کا جو فاعل استعمال ہوتا ہے اس کو ہم نائب فاعل کہتے ہیں. جیسے یہ زبین یہ ہے، یا پھر فتحت ابواب، فتحت ابواب. ابواب کیا ہے اس میں؟ یا باب، ابواب یا باب کچھ بھی لے سکتے ہیں. اس کا نائب فاعل ہے. اس کا یہ نائب فاعل ہے. تھوڑا سا I want your attention to understand this. یہاں پر جو مسئلہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو بات ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جو سمجھنے کی بات ہے، وہ اتنے ٹکڑے میں بہت زیادہ ہے. تو یہ باب اس کا نائب فاعل ہے. لیکن نائب فاعل کے علاوہ ایک فاعل بھی چھپا ہوا ہوتا ہے جو مجہول میں ظاہر نہیں ہوتا، ہم صرف نائب فاعل کا ذکر کرتے ہیں، ہے نا. خواہشوں کو چھپا دیا، یا فتحت الباب، یہ دروازہ کھولا گیا. لیکن اس کا ایک فاعل بھی ہے جو چھپا ہوا ہے، اس کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے، دروازہ کھلا ہے یا کھولا گیا. اس کا ایک فاعل بھی کوئی نہ کوئی ہوگا جو اس دروازے کو کھولا ہوگا، اس کا ذکر نہیں ہوتا. فعل مجہول اسی وقت استعمال ہوتا ہے جب کہ اس کے نائب فاعل کو اہمیت دی جاتی ہے، اور وہ بھی فاعل کی طرح اعراب لیتا ہے. تو اب اس صورت میں ایک فاعل ہے. اب فاعل تو بعض جگہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، جیسے کیا ہے وہ سیرت الجبال، سیرت الجبال، اس میں سورہ بلد میں آپ پڑھتے ہیں کہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے، چلا دیے جائیں گے. اب یہ پہاڑ کیا ہے یہاں پر؟ الجبال کیا ہے اس کا؟ وہ بھی نائب فاعل ہی ہوا. لیکن اس کا کوئی ایک فاعل ہے جو ہمارے سامنے تو نہیں ہے، لیکن وہ چھپا ہوا ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ وہ پہاڑوں کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ سبحانہ وتعالی ہے، وہ فاعل بھی ہے. تھوڑا سا ایک پوائنٹ
یہ ہم نائب فائل گرامر کے اندر پھنسے ہوئے رہتے ہیں اور اس کو ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض وقت اس فائل کو، میں دو باتیں بتا رہا ہوں، وہ فائل جہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات آئیں گے قرآن میں، وہ فائل اس کا چھپا ہوا ہے، نائب فائل ظاہر ہوگا مجھول، فعل مجھول کے ساتھ۔ لیکن بعض جگہ کنفیوژن رہے گا تو وہ تفسیر میں ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ کون ہے، اس کا فائل کون ہے۔ اٹ از ناٹ ویری کلیئر۔ زین حب الشہوات للناس، ٹھیک ہے، پلیز پے سم اٹینشن ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ اب یہاں پر زینا کے معنی کیا ہے؟ خوشنما بنا دیا خواہشات کو، حب الشہوات، شہوات کی خواہشوں کو، للناس، لوگوں کے لیے۔ اب اس کا فائل بھی کوئی ہونا چاہیے، وہ فائل چھپا ہوا ہوتا ہے۔ نائب جب ہم فعل مجھول یوز کرتے ہیں تو جو چیز خوشنما بنا دی گئی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کو ہم نائب فائل کہتے ہیں۔ تو اب ایک چیز اور ہم کو یہ سوال کرنا پڑتا ہے کہ ہو از ہی، ہو از دا فائل ہو زین حب الشہوات، کس نے بنا دیا؟ کس اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ نہیں، یہی بات ہم کو سمجھنا ہے، یہی بات سمجھنا ہے۔ اس آیت میں اور قرآن میں جو تدبر ہے وہ یہیں پر ہے۔ اچھا، یہ من النساء سے اور پھر بنینا والقناطیرا والمقنطرتی والذہبی والفضتی۔ بہت آگے کئی کو بھاگ رہے ہیں، پہلے ہم کو اتنا ٹکڑا اگر ہم سمجھ لیں تو باقی خود آپ کے بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جو تدبر آپ کو کرنا ہے، جو غور کرنا ہے، وہ بات میں سمجھا رہا ہوں کہ ہر نائب فاعل کا ذکر فعل مجھول سے ہوتا ہے، لیکن اس فعل مجھول کا ایک فاعل بھی ہوتا ہے جو ظاہر نہیں ہوتا، کہیں خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے یا اس کا فاعل کون ہے، لیکن یہاں پر بڑا مبہم ہے۔ زین للناس حب الشہوات، اس میں مبہم ہے۔ اب اس کے ہم تفسیری ڈیٹیل میں اگر جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نفس یا روح کو پیدا کیا، سورہ الاعراف میں کئی بار ریپیٹ کریں، سب کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو جو قیامت تک دنیا میں آنے والی ہیں، آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کی پشت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان روحوں کو نکال کے ان سے سوال کیا تھا، الست ربک، میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، اور سب نے اقرار کیا تھا۔ لیکن وہ چیز کسی کو یاد نہیں، مجھے بھی یاد نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں ہے، کسی کو یاد نہیں ہے۔ اس کو ہم روح سے جو سوال کیا گیا تھا اس کے اعادے کے لیے ہر زمانے میں، ہر قوم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجائے اس بات کو یاد دلانے کے لیے جو روحوں سے خطاب کیا گیا تھا، اور انبیاء اور رسولوں کا کام یہی ہے کہ وہ روحوں کو یاد دلائیں کہ سوائے اللہ کے تمہارا کوئی اور رب نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نفس یا روح کو پیدا کیا، نفس یا روح کو پیدا کیا تو اس کو دو چیزیں اس میں رکھی، اور وہ ہم کو سورۃ الشمس میں ملتا ہے کہ وَأَلْهَمَهَا، ہا کی ضمیر روح کی طرف جا رہی ہے، اس کو الہام کرنا، ڈیوائڈ انسپائریشن اس کے اندر ڈال دینا،
وَأَلْحَمَهَا روح کو اللہ نے الہام کیا کس چیز کا؟ فجورہا و تقواہا. کیا چیز فجور ہے، فاجر ہے، غلط ہے؟ وہ تقواہا، اور کیا چیز نیکی ہے، اور کیا چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہے. تمام روحوں یہ دونوں چیزوں سے روح کو واقف کرا ہے. لیکن وہ دنیا میں آنے کے بعد جب روح کو ایک جسم دیا گیا تو اس جسم کو وہ روح کی جو الہام تھا وہ یاد نہیں ہے. اس لیے انبیاء اور رسول آئے جنہوں نے اس بات کو یاد دلایا کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو روح کو پیدا کیا اور اس میں فجور کو بھی رکھا اور تقوی کو بھی رکھا. برائیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں، وہی چوائس ہے، دونوں چیزیں ہیں. اور پھر اس کو ایک عقل سلیم دماغ دیا اور پھر دل دیا، فیصلے کی طاقت دیا کہ وہ ڈفرینشیٹ کرے کیا برا ہے کیا اچھا ہے، اور پھر برائی کی طرف جانے سے اپنے نفس کو روکے، اسی کو صبر کہتے ہیں، اور پھر اچھائی کا راستہ اختیار کرے چاہے نفس کو کتنا ہی گراں گزرے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس کے اندر شہوات کو رکھے ہیں، اور اس کے اندر جو حب ہے، جو محبت ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے. لیکن اس میں ان خواہشات کو بڑھاوا دینے یا اس کی طرف راغب کرنے کی ایک دوسری طاقت ہے، اور وہ کس کی طاقت ہے؟ وہ شیطان کی ہے، ابلیس کی طاقت ہے. پورا قرآن اگر ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ انسان کا دشمن ہے. اللہ نے خود فرما دیا، اور وہ اس کو خواہشوں میں مبتلا کرتا ہے، اور وہ پھر صبر کی بجائے شیطان کے بہکاوے میں یا اس کے وسوسے میں آ جاتا ہے، اور پھر ان خواہشوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. پھر اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو وہ چھوڑ دیتا ہے. ایک طاقت وہ ہے. اب یہاں پر جو لفظ زینا ہے، اللہ نے تو یہ خواہش پیدا کری. ابھی میں شہوات کی بات بھی کروں گا کیا ہوتی ہے. اس کو خوشنما کرنے والی چیز وہ فاعل ہے، وہ کوئی ہستی ہے جو اس کو ڈیکوریٹ کرتی ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. کیا اللہ کی بات سنتے ہیں؟ دنیا لوٹو، دنیا کماؤ، مال جمع کرو، سونا جمع کرو، چاندی جمع کرو، بیٹے پیدا کرو، اولاد سے محبت کرو، ساری چیز. اس کو زین کرنے والی جو طاقت ہے وہ عدو مبین شیطان کی ہے. اس کو خوشنما کرتا ہے، اور نفس صبر کو چھوڑ کر ان وسوسوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے جو شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے. اب یہ زینا کا جو فاعل ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں ہے. حب یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی دوسرا راستہ تقوی کا بھی بتایا کہ ان چیزوں سے محبت ضرور ہے. انسان اولاد سے، مال سے، آسائش اور آرام کی زندگی سے، ہر چیز سے محبت کرتا ہے. لیکن وہ زندگی اگر اللہ کے خلاف جا رہی ہے، اللہ کے حکم کے خلاف جا رہی ہے، تو اس کو خوشنما کرنے والی طاقت وہ شیطان کی ہے کہ اس کو خوشنما کرتا ہے. اور وہ انسان جس کے اندر یہ خواہش موجود ہوتی ہے، اس کی یہ خواہش ابھر کے آتی ہے، اور وہ پھر اللہ کے راستے کو چھوڑ کر حب الشہوات کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے.
It's a very rich part of this ayat जिसका समझना ज़रूरी है. अल्लाह ने तो दोनों चीज़ें नफ्स में रखी, वही आजमाइश है, वही आजमाइश है. दुनिया की किसी अपनी मखलूक को सिवाय जिन्नो इंस के ये चॉइस नहीं दिया, बल्कि आसमानी मखलूक को भी ये चॉइस नहीं दिया, किसी को नहीं दिया. ज़मीनी मखलूक को भी नहीं दिया, आसमानी मखलूक में से किसी को नहीं दिया, सिर्फ जिन और इंस को कि दो रास्तों में से अपने नफ्स को कंट्रोल करके सब्र करके कौन सा रास्ता अल्लाह की मर्जी का है उसको चुनना या उस पर अमल करना, और फिर उस पर नहीं करने से तकलीफ भी बहुत होती है, और वही सब्र है. तो एक चीज़ ये ज़ुय्यिना, चूँकि ये मजहूल है, खूब उसका नायब फ़ाइल है, लेकिन इसको खुशनुमा बनाने वाली, उसके लिए हमको वसवसे डालने वाली, उसके तरफ राग़िब करने वाली एक ताकत है, उसका यहाँ पर कहीं ज़िक्र नहीं है, बल्कि वो तफासिर में मुफस्सिरीन के ख़यालात में हमको मिलता है कि अल्लाह ने उनको ज़ुय्यन नहीं किया, अल्लाह ने उनको खुशनुमा नहीं बनाया. वो ख्वाहिश रखी लेकिन उसको खुशनुमा नहीं बनाया, उस ख्वाहिश से रुकने का हुक्म दिया और वो रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया जिसको सूरह फातिहा में हम सिरात मुस्तकीम कहते हैं, सीधा रास्ता. ये एक चीज़ समझ में आ रही है सर, तुम्हारे बहुत बारीक पॉइंट है, तमाम शुरू का इस पर थोड़ा सा गौर करें. हर मजहूल वर्ब का जो फ़ाइल यहाँ पर मजहूल का बयान होता है वो नायब फ़ाइल है, लेकिन पसे पर्दा उसका एक फ़ाइल भी होता है. और वो फ़ाइल के बारे में वो हमको तफासिर में उलमा के सहाबा के ख़यालात अहादीस के ज़रिए से उस नायब फ़ाइल का पता चलता है, उस फ़ाइल का पता चलता है जो इस चीज़ को खुशनुमा बना रहा है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो मोहब्बत रखी है, इसीलिए औलाद से मोहब्बत है, माल से मोहब्बत करते हैं लोग, शोहरत से मोहब्बत करते हैं, सारी चीज़ें एक पूरी लिस्ट है, उससे मोहब्बत करते हैं. लेकिन वो मोहब्बत अगर अल्लाह की खुशनुदी के लिए है, अल्लाह के वास्ते है, अल्लाह के बताए हुए तरीक़े से है, तो डेट इज़ एक्सेप्टेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला. लेकिन उस मोहब्बत को जिला देने वाला या उसको खुशनुमा करने के लिए शैतानी वसवसे होते हैं, तो इंसान अल्लाह का रास्ता छोड़ के शहवात या अहवा जिसे कहते हैं ख्वाहिशों के पीछे पड़ जाता है. अब यहाँ पर एक लफ्ज़ आया शहवात. अब ये कुरान और हदीस में ये वर्ड कई मानों में इस्तेमाल हुआ है. शहवत एक मायने तो ये है कि ज़मीन की अल्लाह सुब्हानहू तआला की जितनी मखलूक है, चाहे एक छोटे से छोटा कीड़ा हो, चूंटी हो, मच्छर हो, या कोई जानवर हो, या फिर कोई नबातात हो, इंसान हो, जिन हो, इन सब में अल्लाह ने शहवत रखी है और उनके जोड़े बनाए हैं ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़े. और ये चीज़ आसमानी मखलूक में नहीं है, लेकिन ज़मीन में जितनी मखलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा की है उसमें शहवत रखी है जिससे हर स्पाइसेस की नस्ल बढ़ती है. एक दूसरे मायनों में शहवत उसे कहते हैं कि वो तमाम ख्वाहिशें जो अल्लाह को नाराज़ करने वाली होती हैं, उन ख्वाहिशों को कंट्रोल करना, उसको भी शहवत कहते हैं. यानी हद से ज़्यादा आराम तलबी, हद से ज़्यादा किसी माल को जमा करना, उसमें से खर्च नहीं करना, और कुछ तफसील यहाँ पर आएगी जो आसान है, लेकिन दिस पार्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड.
اور اس کو گرامر سے آپ کریں گے تو بس اتنا ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ للناس لوگوں کے لیے، یا کہ یہاں ذکر نہیں ہے، جنوں کے لیے بھی ہے وہ، لیکن یہاں پر چونکہ قرآن خاص طور سے ہمارے لیے لوگوں کے لیے ہے، اسی لیے حب الشہوات، حب تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اسی لیے آج ساری دنیا قائم ہے، لوگ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے سے زیادہ اولاد کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، ماں کی ممتا ہے، محبت ہے، باپ کا سیکریفائز ہے اولاد کے لیے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کی ایک حد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر دی، اس کا ایک لمٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کر دی، لیکن ان خواہشوں کو خوشنما بنانا یا ان کے پیچھے پڑنے کا وسوسہ ڈالنا، یہ کام دنیا میں جو کرتا ہے وہ شیطان اور ابلیس ہے، اس کو آدم سے بڑی دشمنی ہے، اس لیے ابن آدم سے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے، کہ ان کے لیے جنت ہے اور وہ کامیاب ہوں گے اگر صبر کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہ جنت میں داخل کر، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی جنت میں جائے۔ اب یہاں پر شہوات کی پوری تفصیل آگے آ رہی ہے، جو گرامیٹیکلی بھی بہت آسان ہے اور سمجھنے میں بھی بہت آسان ہے۔ اتنا حصہ کتنے لوگ سمجھے اس کو، پھر میرے کو کوئی ایک آدمی سمجھائے گا، پہلے انصار اور کوئی، کہ اس میں جو ٹکڑا ہے اس کا فائل ہم کو ڈھونڈنا ہے، جو ہم کو مفسرین یا صحابہ کے قول سے ہم کو ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو محبت رکھی شہوات سے، مختلف چیزیں جو دنیا میں ہیں جو زندگی کو آرام دہ بناتی ہیں، لالچ میں مبتلا کرتی ہیں، چیزوں کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، ہر ایک کو میں ہوتا ہے، لیکن وہ اسٹور اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور اگر وہ خواہشیں اللہ کی ناراضگی کا سبب ہیں تو ان کی طرف اکسانے والا، ان کو خوشنما بنانے والا، ان کو حاصل کرنے کا مشورہ دینے والا وہ ابلیس ہے جو ان کو خوشنما بناتا ہے۔ تو انسان یہ دن اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھ پاتا، صبر نہیں کرتا اور ان خواہشوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وہ جیسے آپ اس میں سورہ التکاثر میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر پڑھتے ہیں، وہ الہاکم التکاثر کیا ہے؟ الہوا سے ہے، یعنی تمہاری خواہشیں ہر چیز کو زیادہ حاصل کرنے کی، یہ کم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارے پیچھے ایک دشمن پڑا ہوا ہے، اور یہ اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ آنکھوں میں دم ہے، حتی زرتم المقابر، قبروں تک جانے تک وہ خواہش رہتی ہے، اور وہ غالب جیسے لوگ یوں بھی کہتے ہیں نا، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، مرتے وقت بھی ان کو وہی خیال تھا، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے، وہ عادی تھے شراب کا پیالہ اور شراب میرے سامنے رہ دو، گو ہاتھوں میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، استغفر اللہ۔ یہ ساری بات، اس سے ہم کو وارن کیا جا رہا ہے کہ تمہارے جو خواہشات ہیں، جو حب ہے، اللہ نے تو اس کو واجبی ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ان کی طرف اکسانے والا، ان کی طرف لے جانے والا ایک دشمن ہے، وہ ان کو خوشنما بنا دیتا ہے، اور پھر انسان صبر کا دامن چھوڑ کے پورے کا پورا ان خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اب وہ خواہشات کو ایک ترتیب سے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کی ایک ترتیب کی اہمیت بھی ہم کو
تفاسیر میں ملتی ہیں کہ پہلے کیا آیا، پھر بعد میں کیا آیا، پھر بعد میں کیا ہے، پھر بعد میں کیا ہے. یہاں تک انصار ایک بار مجھے سمجھاؤ کتنا سمجھے اس آیت کا ٹکڑا. دس از ویری امپورٹنٹ. یہی جی تصور ہے. ابھی سمجھ جی وہ تفسیر دیکھے تک معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ فاعل کون ہے، ہوں، تو دیکھ کے آئے، ہم تو نہیں دیکھ کے آئے. تو بہرحال یہ وہی ہے کہ زینا جو ہے یہ فعل مجہول ہے، تو اس کا نائب فاعل تو حبو ہوا، ہو حبو شہواتی یا حب، تو اس کا فاعل جو یہ کرتا ہے مزین کر کے پیش کرتا ہے، تو وہ شیطان مردود ہے، وہ یہاں پہ معلوم ہوا ابھی. ہاں ہاں. اس کا کام ہے کہ اس کو خوشنما بناتا ہے. وہ ایسا خوشنما بناتا ہے کہ انسان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور وہ حدیث کی کلاس ہم جب کر رہے تھے، ایک حدیث جبرائیل، ویسے تو جتنے بھی حدیث قدسی ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ میسیج پہنچاتے تھے. وہ سب کو یاد ہوگی، اگرچہ کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن پھر بھی یاد ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو کریٹ کیا، جنت کو بنایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جبرائیل اور جنت کو دیکھ کے آؤ. اور جبرائیل علیہ السلام گئے اور جنت کا نظارہ کیا. اور جنت تو وہ ہم پورے قرآن میں پڑھتے ہیں، اس میں کیا کیا نہیں ہوگا، کیا کیا نعمتیں نہیں ہوگی، گھر کیسے ہوں گے، نہریں کیسی ہوں گی، کیا کیا چیزوں کی ہوگی، اور کتنی خوشنما ہوگی. پورا مشاہدہ کر کے واپس آئے. تو اللہ نے دریافت کیا جبرائیل دیکھ لیے؟ تو کہا بالکل دیکھ لیا یا اللہ. اور پھر کون ہوگا جو اس میں جانے کی خواہش نہیں کرے گا؟ بڑا اہم جملہ ہے حدیث قدسی کا. کون ایسا نامراد ہوگا جو اس میں جانے کی خواہش نہ کرے گا؟ پھر اللہ نے جہنم کو کریٹ کیا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کے آؤ. سب کو یاد ہوگا، یہ حدیث ہم بہت تفصیل سے پڑھے تھے. اور پھر جبرائیل علیہ السلام گئے، اور پھر وہاں کے نظارے جو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں، وہ جو چیزیں پڑھتے ہیں کہ وہ کیسی اس میں وادیاں ہوں گی، اور کیسے جلیں گے، اس کا ایندھن کون ہوں گے، اس آگ میں کون جلیں گے، وہ جل کے آگ کون پیدا کریں گے، وہ آگ کیسی ہوگی دنیا کے آگ کے مقابلے میں. وہ ساری چیزوں کو دیکھ کے آئے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سوال کیا جبرائیل دیکھ لیے؟ کہا دیکھا. یا رب کون ایسا بدبخت ہوگا جو اس میں جانے کی چال کرے گا، ایسی چال کرے گا کہ وہ اس جہنم میں جائے. یہ پہلا فیز تھا اس کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو کریٹ فرمایا، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اس کا مشاہدہ کر کے آؤ. پھر جہنم کو کریٹ کیا، اور پھر فرمایا کہ جاؤ اس کا مشاہدہ کر کے آؤ. اور دونوں جب کر کے آئے تو انہوں نے جنت کے بارے میں کہا کہ کون ایسا بدبخت ہوگا جو اس میں جانے کی خواہش نہیں کرے گا، اور جہنم کو دیکھ کے آیا اور فرمایا کہ کون ایسا بدبخت ہوگا جو اس میں جانے کی تیاری کرے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے جانے کے راستے کو بنایا، اور پھر جبرائیل کو علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اب جنت کو دیکھو. تو جب جنت کی طرف گئے تو اتنا مشکل راستہ، تمام خاردار جھاڑیاں، کہیں سے گزر نہیں سکتے، جدھر سے گزرو جسم کو خراشیں لگ جانے کی توقع ہے. بڑا مشکل ترین راستہ، اس سے گزر کے جنت تک جانا تھا. بہرحال وہ راستہ دیکھ کے واپس لوٹے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کیا دیکھا؟ یا اللہ یہ راستہ تو اتنا مشکل ہے کہ کون وہاں تک پہنچ سکے گا اس راستے سے گزر کے. یہی ہے حب الشہوات، یہی ہے حب الشہوات. جو شہوات میں پڑ گیا اس کے لیے وہاں پہنچنے کا راستہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد 4th فیز اس کا
کہ پھر جہنم کو دوبارہ دیکھ کے اور کہا تو اس کے راستے کو اتنا خوشنما بنا دیا، ایسا بڑا ہائی وے، یا پھر اتنا کلیئر کہ بڑی آسانی سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، راستے میں کوئی دشواری نہیں، آرام ہی آرام سے پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ہے زجنا حب الشہوات، ان کو خوشنما بنا دینا۔ اور پھر جب واپس آئے تو اللہ نے پوچھا آپ دیکھے جہنم کو؟ تو کہا کہ اللہ وہ تو اتنا خوشنما راستہ ہے کہ کون بچ سکتا ہے اس میں داخل ہونے سے۔ پہلے تو کہا کہ وہ جنت تک پہنچے گا کون، اتنا مشکل راستہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اس جہنم تک جانے کا راستہ اتنا خوشنما ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کون بچ سکتا ہے۔ یہ تمثیلی احادیث ہوتے ہیں، اور اس میں ایسی چیزیں ہم کو قرآن میں بھی ملتی ہیں، احادیث میں بھی ملتی ہیں، احادیث قدسی میں بھی ملتی ہیں۔ تو اس ٹکڑے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مضمون باندھ دیا، بہت بڑا مضمون، کہ اللہ نے تو محبت رکھی ہے، وہ محبت ایک واجبی حد تک ہے۔ اللہ سے محبت کس کو نہیں ہوتی، لیکن ایسی مائیں بھی تھی کہ جو جہاد میں جانے کے لیے اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھ سے تیار کرتی تھی، اور جب جہاد میں جاتے تو ان کو کہتی تھی کہ اگر پیٹھ پہ زخم کھا کے آئے تو تمہارے کو دودھ معاف نہیں کروں گی، ہاں سینے پہ زخم کھا کے آنا یا وہیں شہید ہو جانا۔ وہ بھی محبت تھی۔ ایسی مائیں بھی ہیں جس کا حدیث میں ذکر ہے۔ تو اتنے ٹکڑے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی وارننگ ہمارے لیے دے دی۔ گرامیٹیکلی بھی ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے تو حب رکھا ہے، لیکن اس کی ایک حد مقرر کر رکھی ہے، اور پھر اس پہ کنٹرول کرنے کا۔ اسی لیے قناعت پسندی بھی ہوتی ہے، جو کچھ مل گیا اسی پہ قناعت کری، اس سے زیادہ کی خواہش نہیں، اور اس سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوازتے ہیں تو اس میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور مال سے محبت کبھی نہیں رکھتے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، اور انہی کے راستے پہ چلنے۔ بہت بڑا کام ہے، بولنے میں بہت آسان ہے لیکن ہے بہت بڑا کام۔ یہ نفس کو مارنا، اور صبر جو ہوتا ہے اس کی تعریف بھی کئی بار میں کیا ہوں، کہ یہ نہیں کہ کسی کا کوئی نقصان ہو گیا تو صبر کرو، کسی کے پاس کوئی موت واقع ہو گئی تو صبر کرو، وہ تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، خود ہی آ جاتا ہے صبر، نقصان پہ بھی آ جاتا ہے، کسی کو کھونے پہ بھی آ جاتا ہے۔ لیکن وہ جو صبر جس کا قرآن میں ذکر ہے، وہ نفس کو ہماری پہنچ ہو سکتی ہے ان چیزوں تک، لیکن ان چیزوں سے اپنے نفس کو روکنا ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ یہ نفس کا جہاد ہے، اس پہ صبر کرنا ایک نفس کا جہاد ہے۔ اب ایک اور مجھے چاہیے جو اتنے ٹکڑے کو پھر سمجھائے۔ دانش آپ شروع سے ہیں یا ابھی آئے؟ دانش آر یو دیر؟ جی سر، سوری میں نے لیٹ جوائن کیا تھا، ابھی میں نے پورا نہیں سنا۔ اچھا ہاں چلیے، اس کو کیا سمجھے فاطمہ؟ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر زینا للناس حب الشہواتی، جو زینا جو ہے وہ فعل مجہول ہے، تو جب فعل مجہول ہوتا ہے یوزلی ایمفسس ہوتا ہے زیادہ کہ اس کا نائب فاعل کیا ہے، لیکن ہمیں فاعل پہ بھی غور ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہی شروع میں سمجھا گیا کہ اللہ تعالیٰ شاید جو فاعل ہیں کہ وہ سجا دی گئی ہے، لیکن اس طرح بھی آپ نے ایکسپلین کیا ہے سجا دی گئی ہے لوگوں کے لیے حب الشہواتی، جس میں حبو جو ہے زینا کا وہ ہے نائب فاعل ہے، تو اس میں جو اس کا فاعل انڈر لائنگ ہے وہ شیطان ہے، جو اکسار ہے نفس کو، اور اس کو اس نے سجا دی ہے چیزوں میں جو ہے محبت ان چیزوں کی۔ ڈالتے رہتا ہے، تھالی نہیں، جی ڈالتے رہتا ہے، اکساتے رہتا ہے، وسواس الخناس۔ جی سر، وسواس وہ تھکتا ہی نہیں، ایک بار اس کو لاہور پڑھو پھر تھوڑی دیر کے بعد پہنچ جاتا ہوں۔
जी सर उसको तो थकान होती नहीं, उसका ऐन मकसद ये होता है कि किसी न किसी तरह से उसका उस वक्त तक पीछा उठाया जाए इंसान का, जब तक कि वो उसके वसवसे, जब वसवसे में आ जाता है तो कहता है इन्नी बरी हूँ, जी मैं बिल्कुल बरी हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जहन में वसवसा डाल रहा था, जो कुछ अमल किया तुमने अपने नफ्स पे खुद कंट्रोल नहीं किया। और कुछ ये कुरान से साबित है, कुरान में उसके अल्फाज हैं खुले। जब वो इंसान गुमराही में पड़ जाता है, शिर्क में पड़ जाता है, बुराइयों में पड़ जाता है, तो उस वक्त तो मुतमईन होकर उसको कह देता है इंसान को, जो हमको सुनाई नहीं देता, लेकिन ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह ने ये खबर हमको दी है कि वो कहता है इन्नी बरीउ मिम्मा तुशरिकून, मैं तो तुम्हारे शिर्क से बरी हूँ, मैं तुमको शिर्क नहीं करवाया, मैं तो सिर्फ वसवस, और उसकी ताकत उतनी ही है, किसी से हाथ पकड़ के उससे कोई बुराई या कोई अच्छा बुरा काम वो करवा ही नहीं सकता। वो तो सिर्फ नफ्स को उभारता है, उसको खुशनुमा बनाता है बुराइयों को, और फिर इंसान उन बुराइयों में जब मुब्तला हो जाता है तो उसका मकसद पूरा हो जाता है। इज दिस पार्ट क्लियर? जी सर ये बहुत बड़ी चीज क्लियर हुई है। मैं भी समझ थी शायद ज़ुय्या ना जब कहा तो सजा दी गई हैं लोगों के लिए, तो वो सोचा ही नहीं कि ये तो वाकई शैतान का काम है ये। नहीं, अल्लाह सुब्हान व तआला हुब्बुश शहवात को खुशनुमा नहीं बनाए, शहवात तो हैं और नफ्स में रखे हैं, लेकिन वो उनको हासिल करने के लिए अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो रही है या अल्लाह की नाराज़गी हासिल हो रही है, ये अल्लाह ने एक अक्ल सलीम अता की, एक हमको दिमाग अता किया, और उसके लिहाज से इंसान अगर उससे मुंह मोड़ लेता है और फिर अल्लाह के जो इजाज़त है, जो हदें हैं उसमें रहता है, तो वही चीज़ उसको कामयाब करती है, और वही मुश्किल तरीन रास्ता है जिससे गुजर के वो जन्नत में दाखिल होता है। अब हम शहवात के माने यहाँ पर लिए कि वो मुख्तलिफ किस्म की वो ख्वाहिशें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी के खिलाफ हैं, मर्जी के खिलाफ हैं, उनको शैतान खुशनुमा बना देता है, उसके लिए वसवसा डालता है, वो उस तरफ रागिब हों। अब उनकी तफसील आगे आ रही है, यहीं पर इसकी ग्रामर भी हो जाएगी और तफसील भी पूरी आ जाएगी। इसका जो चीज़ें हैं यहाँ पर कितनी हैं आप काउंट कर लीजिए धीरे धीरे। पहला है, चलिए, हुब्बुश शहवत, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर मिनन निसाई, ये जार मजरूर मुताल्लिक़ हुब है। अब ये शहवात, हुब या मोहब्बत, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, ये दुनिया की सबसे बड़ी फिसाद है, ये मिनन निसाई, ये ज़ौजैन के का हुब, नंबर वन, ये बेस होता है शहवात का। वल बनीना, दिस इज नंबर टू। नंबर 2 ये बनीन है यानी बेटे, बेटे से मुराद औलाद, औलाद ही ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को जन्नत में भी ले जाती है, दोज़ख में भी ले जाती है ना। और ये सही रास्ता इख्तियार करो तो ये अल्लाह उससे वो खुश होता है, जो गलत रास्ते हैं उससे अल्लाह नाराज़ होता है। सो नंबर वन, ये सिलसिला है शहवात में सबसे पहला मुकाम अन-निसाई, दूसरा वल वल बनीनी। अब ये जो वाह आया, ये तमाम वाह जितने भी आ रहे हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? हर्फ अत्फ है। वेरी गुड, अत से ये आयत मुकम्मिल हो रही है। जितने भी वाह हैं यहाँ पर वो सब हर्फ अत्फ हैं। अब ये शहवात में नंबर वन ये हुआ, नंबर टू ये हुआ। अब उसके नंबर बाद नंबर 3 थ्री, व्हाट इज दिस वल वर्ड?
والقناطیر کیا ہوتا ہے خزانے قناطیر؟ جمع خزانے خزانے. قنطار کسے کہتے ہیں؟ قنطار. قنطار خزانہ خزانہ نہیں، ایک کسی چیز کا ڈھیر، بہت زیادہ ڈھیر جی لگانا ہے نا. یہ ڈھیر ڈھیر لگانا ہے نا، ضرورت سے زیادہ اس کو جمع کرنا یا اس کو. اور یہ چیزیں ایک حق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کوئی چیزوں کو جمع کرنے کا یہ نہیں کہا کہ اللہ سے محبت نہیں کرو، کرو اتنی ہی کرو جتنی ان سے کرنا ہے نا. یہ بھی اتنا ہی جہاں تک اللہ نے حد مقرر کی ہیں. اور پھر والقناطیر، یہ بھی حب الشہوات میں ہے، چیزوں کا ڈھیر لگانا. قناطیری والمقنطری، واٹ از دس؟ قناطیر اور مقنطر میں کیا ہے؟ یہ جو ہے اس کا ڈھیر کو پھر اکٹھا کرنا. وہ ڈھیر کی وضاحت ہو رہی ہے. ڈھیر جو کیسے ہے، اس کے بعد یہ قناطیر تو خالی یہاں تک ہے، اس کا نمبر نہیں دیں گے ہم. اس کے بعد نمبر ہے نمبر اس کو دیں گے ذہبی، سونے. یس. اب یہ ذہب کیا ہے؟ یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ یہ اسم ہے. اسم ہے. اور اگر فعل ہوا تو کیا ہوتا؟ ذہبا ہوتا. ذہبا. اس کے معنی بالکل الگ ہو جاتے. اسم اگر ہے نا تو وہ اس کے معنی بالکل الگ ہیں. اس کے معنی سونا، گولڈ. گولڈ. اور یہ سب سے پہلے گولڈ کا ذکر کیوں آیا؟ اب یہ دو چیزوں مہنگا شہوت کے بعد یہ سب سے مہنگا. اب آج کل تو پلیٹینیم، وائٹ گولڈ اس سے بھی مہنگا ہوتا ہے، وہ کیا ہے نہیں معلوم. اس زمانے میں شاید وہ پلیٹینیم گولڈ از گولڈ فار ایور بولتے، تو گولڈ تو گولڈ ہے. تو اس کا پہلے ذکر ہوا. اب یہ دنیا کو ذرا تھوڑا سا غور کر کے دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں یا پھر لہو لعب میں پڑ جاتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی تسلسل ہے. یہی تسلسل، یہ چیزوں کے شہوات میں پڑ جاتے ہیں اور شیطان ان کو خوشنما بنا دیتا ہے. ان کی حرص ان کے دلوں میں، دماغ میں پیدا کر دیتا ہے. تو پھر اس کے بعد اس حرص میں مبتلا ہو کے وہ اللہ کے ناراضگی مول لیتے ہیں، اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. یہی وہ کلین خوشنما ہائی وے ہے دیٹ لیڈس ٹو دا ہیل فائر، جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اور یہاں پر صبر کرنے والا، نفس کو مارنے والا، اس کے لیے وہ بڑا مشکل راستہ ہے جو رہنمائی کرتا ہے جنت کی طرف. سو دس از دا ون تھنگ. حب الشہوات میں دا موسٹ ہائیسٹ پرائیورٹی از گیون ٹو دس النساء والبنین. اس کے بعد مال جمع کرنا. اور کتنے، قارون کے پاس کیا تھا؟ قارون کو کیا تھا؟ صرف مال جمع کرنا، خزانے رکھنا، اور پھر وہ کیسے اپنے خزانوں کی نمائش کرتا تھا. سب کو معلوم ہے، قرآن سے بھی پڑھتے ہیں، قصے بھی سب کو معلوم ہے کیسے کرتا تھا. اس کی چابیوں کا جو ہے 7 اونٹوں پہ تو چابیاں ہوتی تھی. اس کو بازار میں گھماتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا کہ اس کے خزانوں کی تعداد کتنی ہوگی، جبکہ 7 اونٹوں پہ صرف چابیاں لدی ہوئی. اور پھر اللہ نے اس کا حشر کیا تباہ کر نہیں تباہ نہیں کیا. آل آف ود انہیں اور اس کے سارے چابیوں کے ساتھ زمین میں زمین میں دفن ہو گیا. زمین پھٹی اور وہ اس کے اونٹ وہ اور اس کی ساری چابیاں زمین میں. اس لیے آج بھی ماہوارے میں کہتے ہیں کسی کو کوئی کہیں سے دولت مل گئی تو وہ قارون کا خزانہ جو چھپا ہوا تھا وہ آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہاں تھا، کیسا تھا. تو کسی کو قارون کا خزانہ مل گیا کیا پوچھتے ہیں. اٹ ہیز بیکم اے سملی، تشبیہ یا مثال بن گئی. اب یہ
یہ ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے، وہ قیمتی دھاتوں کو جمع کرنا، پیسہ جمع کرنے کی ایک خواہش، اور وہ خواہش جو ہے سونے کے ڈھیر ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہم تھوڑا سا چھوڑے ہوئے ہیں، اس مرتبہ شاید انشاءاللہ اس جمعے سے شروع کریں گے، وہ بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فطرت جب وہ زینت للناس حب الشہوات میں آ جاتا ہے تو اس کی ظاہر انسان کی فطرت کیسے ظاہر کی کہ انسان جو شیطان کے وسوسے میں آتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک پہاڑ احد کے برابر سونا دے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ 2 احد سونا اس کے پاس ہو، اتنا سونا ہو جو ایک پہاڑ ہے احد مدینے کا، اس کے 2 پہاڑوں کے برابر، اور 2 اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیت بھرتی نہیں، اس کو دے دیتے ہیں تو اس کی خواہش 4 کی ہوتی ہے۔ یہاں سے بہت آسان ہے، لیکن دس پارٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، زینا للناس حب الشہوات اینڈ دس فائل از ابلیس، اور وہ اس میں ایسا مبتلا کر دیتا ہے 1 2 اور یہ 3، یہ 4 کہاں سے آ گیا؟ یہ 3 ہے نا، یہ جی ذہب 3 ہے اور پھر فضتی 4 4 والخیلی 5۔ ویری گڈ۔ اب یہاں سے کوئی دوسرا لے لے، بالکل سمپل ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ ہوا کیا ہے، کوئی ایک کمان ہو وانٹس ٹو ڈو اٹ۔ والخیل المسومتی، والخیل 5ویں ہو گئی، یہ واو بیچ میں عطف ہے۔ ہاں پھر یہ عطف ہے۔ والخیل کسے کہتے ہیں؟ والخیل سر یہ ہاں گھوڑا، گھوڑے گھوڑے۔ اچھا یہ مسومتن کیا ہے؟ مسومتن سے نشان زدہ، جن پہ مارکڈ ہوں۔ یہ تو خیر یہ ترجموں میں ہوتا ہے، وہ سمجھ میں نہیں آتا کسی کے بھی۔ یہ مارک لگے ہوئے گھوڑے کیا ہوتے ہیں، اس کے اوپر اپنا نام یا اپنی مہر لگا دیتے ہیں۔ دس ویری ترجمے سے یہ ریس کے گھوڑے، اعلیٰ ذات کے گھوڑے، ریس کے گھوڑے بھی بول سکتے ہیں، برانڈڈ جو ریس نسل، اعلیٰ ذات۔ نسل کی اہمیت ہوتی ہے، نسل، ان کی نسل خراب ہونے نہیں دیتے۔ اس گھوڑوں کا بھی ایک بہت بڑا وہ ہے، اس کے شوقین بھی ہوتے ہیں، وہ ریسز میں بھی دوڑتے ہیں، اور پھر وہ ان کے نسل کا بڑا خیال، جس نسل کا گھوڑا ہے وہی نسل سے ان کی تعداد، کتوں کی بھی جو نسل ہوتی ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کئی قسم کے کتے ہوتے ہیں، جرمن شیپرڈ ہوتے ہیں، بل ڈاگ ہوتے ہیں، فلاں ہوتے ہیں، تو ان کی نسل کا خیال۔ یہ مسوتن منے جن کی اعلیٰ نسل ہو، وہ ان کی بڑی۔ اب یہ آج کے زمانے میں کس کے پاس گھوڑا ہے؟ ہمارے پاس جتنے 16-17 حضرات کلاس میں کسی کے پاس بھی گھوڑا نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں سواری کے لیے گھوڑا اور اونٹ اور جنگ میں گھوڑے کا ہی استعمال ہوتا تھا، اسی لیے اس کو ایک نمبر دیا گیا، یہ گھوڑے برانڈ ہے۔ لیکن آج گھوڑوں کی جگہ گاڑیاں لے لی ہیں۔ اس میں سب سے کم قیمت کی، آصف حسین ہماری مدد کریں گے، کم قیمت کی گاڑی جو برانڈ نیو ہم شو روم سے لیتے ہیں لیکن کام وہ بھی دیتی ہے، وہ کیا نام ہے اس برانڈ کا مجھے نہیں معلوم، میں گاڑیوں کے معاملے میں بالکل زیرو ہوں۔ جو گاڑی ہے وہ چلتی ہے، جب تک چلتی ہے گاڑی ہے، چلتی ہے۔ ٹویوٹا کرولا کہہ سکتے ہیں، کیمری کہہ سکتے ہیں۔ سب سے سستی کیمری ہے۔ ہاں جی، اس سے بھی سستی ہیں لیکن کیمری ڈیوریبل ہے، تھوڑا سا زیادہ چلتی ہے۔ چلیے کیمری کی قیمت کیا ہے؟ ایک اندازے سے کچھ ایسی 26,000 سر، اپنا $26,000، ہاں $26,000۔ چلیے اس کو $26,000 اس کی قیمت۔ اور سب سے قیمتی گاڑی کون سی ہے آج کل بازار میں؟ وہ تو بینٹلے وغیرہ آ سکتی ہے، $200,000 کی بھی ہے۔ کون سی ہے وہ؟ بینٹلے
اور وہ اور لیکسس بھی ایک آئی ہے وہ نا؟ ہاں اس میں روز رائس گاڑی ایک آتی ہے، وہ بھی آئی مین دے آر تو بند ہو گئی. $500,000 تک کی بھی گاڑی آتی ہے. ہاں یہ ہے. اب یہی برانڈڈ گاڑی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جس کے پاس کیمری ہے یا فورڈ ہے اس کا بھی کام چل رہا ہے، وہ بھی ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جاتی ہے. لیکن اگر شہوت میں پڑ گئے تو اس سے ہم کو اطمینان نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ایکس کے پاس لیکسس ہے یا پھر شیورلیٹ ہے یا پھر کوئی اور قیمتی گاڑی ہے. سو وی شیطان جو ہم کو وسوسہ ڈالتا ہے، ہی از ڈرائیونگ دیٹ کار، وائی شوڈ آئی ڈرائیو کیمری اور فورڈ جو چیپسٹ کار ہیں اس سے بھی کم. اگر اس کی طاقت ہے، اس کی وسعت ہے تو اس کو وہ انجوائے کر سکتا ہے، لیکن نہیں ہے تو پھر اس میں سود میں مبتلا ہونا یا اس میں زیادہ کمپٹیشن میں جا کے اس کے پیچھے پڑنا، دیٹ از کال شہوت. ضرورت الگ چیز ہوتی ہے، تعیشات کی زندگی الگ چیز ہوتی ہے. تعیشات بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں صحیح چلتے ہوئے اس کو بھی اگر آرام کی زندگی گزارتے ہیں، اس سے اللہ نے منع نہیں کیا، کرو. لیکن تھنک ہے نا، تھنک بیفور یو لیو، قدم بڑھانے سے پہلے یہ سوچو ویدر دس ایکشن از پلیزنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا پھر ہم ان کی ناراضگی مول لے رہے ہیں. تو اب یہ برانڈڈ گھوڑے تو ہے ہی نہیں. اب یہ گھوڑوں کا اب بھی ہیں کچھ لوگ جو بہت اپنا وقت گھوڑوں پہ صرف کرتے ہیں، ریسز بھی ہوتی ہیں، لیکن عام آدمی کے پاس کوئی گھوڑا نہیں ہوتا. انڈیا میں، پاکستان میں، امریکہ میں بھی آئی ہیو سین پیپل، اس کی بڑی امپورٹ ایکسپورٹ بھی ہوتی ہے اور نسل کے لحاظ سے. اس زمانے میں چونکہ سواری اور جنگوں میں گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی تو اس کا یہ بھی ایک قسم کی لالچ. اب ہم اس کو سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں اپنی گاڑیوں سے. یہی گاڑی یہاں پر ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، لیکن ہمارے پاس انڈیا میں اٹ از اے لگژری. ہے تو خریدو، نہیں تو اتنا پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اتنی گاڑیاں مل جاتی ہیں، اوبر ہے، اس کے ذریعے ایک مقام سے دوسرے مقام تک انسان بڑی آسانی سے سفر کر سکتا ہے. تو اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے اس کے اوپر انسان اگر خرچ کرے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پسندیدہ کام ہے، نہیں اس سے آگے جا کر اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر کر کے بہر کسی طرح سے لہو لعب میں پڑ جائے اور شہوات میں پڑ جائے تو پھر وہ ان چیزوں کے پیچھے ان کو جمع کرے گا اور اپنا ٹائم ویسٹ کرے گا. یہ آج بالکل الگ سی بات یا بالکل انہونی بات نہیں ہے. آج بھی گھوڑوں کی اور ان کی نسل کی بڑی اہمیت ہے اور یہ ایک بہت بڑا کاروبار بھی ہے اور ملینز آف بلینز آف ڈالرز کا کاروبار ہے. انڈیا میں بھی ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ پاکستان، لیکن امریکہ میں بھی ہوتا ہے. اعلیٰ نسل کے گھوڑے، ان کی بڑی قیمت ہوتی ہے، وہ عام سواری کے لیے استعمال نہیں ہوتے. اب تو گھوڑوں پہ جنگ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس سے ریس کھیلی جاتی ہے، اس میں ہزاروں اگر ہارتے ہیں تو ایک آدھ جو ہے اس کو کچھ انعام مل جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو آل دوز تھنگس اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے، چلیے، دس واز دا 5th one. 6th one والانعامی، پھر ہم؟ یہ حرف ہو گیا انعام یعنی کہ چوپائے مویشی. بس یہ اس زمانے میں معیشت کا بہت بڑا ذریعہ، یہ خاص طور سے مکی زندگی میں اور مدنی زندگی میں تو ہر کھیتی باڑی تھی. یہ صرف کاروبار اور جانور پال کے اونٹ جو ہوتے تھے وہ سب سے بڑا خزانہ ہوتے تھے. لیکن آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کا کاروبار اللہ نام پہ. آپ قربانی کے وقت نکلیں گے، کئی ایسے لوگ ہیں جو
اپنے فارم چلاتے ہیں، اس کے پاس جانور ہوتے ہیں، جانوروں کے فائدے بھی ہیں اور وہ دودھ بھی ہم کو ملتا ہے، گوشت بھی ملتا ہے، تو یہ والا نام. لیکن اس کو جمع کرنا اور وہ شہوات میں بھی آ سکتا ہے اگر وہ اپنی ضرورت سے زیادہ اس کے پیچھے پڑ جائے. ایسی کئی احادیث ہیں، وہ بھی اگر ہم جیسے پڑھیں گے، جیسے ایک صحابی رسول تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی خواہش کی کہ ان کو مالدار ہونے کی بڑی خواہش تھی کہ یا رسول اللہ مجھے میرے لیے دعا کریے کہ میں مالدار بن جاؤں. بہت غریب تھے. پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسی خواہش سے بچو، لیکن بہت ریکویسٹ کیے تو آپ نے دعا فرما دی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا جانوروں سے کہ ان کے پاس بکریوں کے، گایوں کے، ریوڑ تھے، اور وہ بڑی پابندی سے مسجد نبوی 5 وقت آیا کرتے تھے. اور جب وہ اس میں مصروف ہو گئے تو پھر ان کے دن میں ایک بار آنا شروع کیے، جمعے کو آتے تھے، اور مصروف ہو گئے تو پھر وہ جمعے کو آنا بھی ختم ہو گیا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے ان کو منع کیا تھا میرے سے دعا کروانے سے، اور وہ اچھے خاصے جنتی تھے، پھر اپنے لیے انہوں نے جہنم تیار کر دی. تو یہ والانعام اسی میں، یہ بعد میں 5واں 6واں حصہ، یہ سب چیزیں ضرورت سے زیادہ اگر ان کی خواہش ہو جائے یا اس میں پڑ جائے اور اللہ کو بھول جائے تو یہ چیزوں سے منع کیا گیا ہے، یعنی جس کو شیطان خوش نمان بناتا ہے. تو دس واز دا 6th one. اینڈ 7th one. والہرسی، واو حرف عطف ہو گیا، الہرسی یعنی کہ یہ 7th. یہ 7 یہ 7 چیزوں کا یہاں پر ذکر ہے. یہ 7 چیزوں کا ذکر ہے جو دنیا میں لوگ ہرس کے طور پہ، اب اس کو آپ ہم سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں، یہ گھوڑے وہ بھی ہو سکتے ہیں جو ریس کے لیے اب آج کل استعمال ہوتے ہیں، یا پھر ہماری گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں، جانور وہ جو کاروبار کے لیے پالے جاتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور کھیتی جتنی ضرورت ہے اتنی کرے، یا پھر اللہ کے راستے سے ہٹ کے زیادہ کی خواہش کی جائے تو اس کے اندر انسان پھنس جاتا ہے، اور ان کی محبت انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. اتنی بات ہو جانے کے بعد پہلا ٹکڑا تو یہ ہے، دوسرا ٹکڑا ان تمام چیزوں کی ایک فہرست ہے جو زمانے کے لحاظ سے اس وقت زیادہ اہمیت رکھتی تھی، آج اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی اہمیت ضرور ہے. شکل بدل گئی، گھوڑے تھے اب گاڑیاں آ گئیں، تو یہ ساری چیزیں ان کی ہرس، اس کے پاس اتنے ہیں تو میرے پاس اتنے ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، یہ ہرس میں مبتلا کرنا یہ شیطان کا کام ہے. پھر ان تمام چیزوں کے بارے میں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر تک جانے تک اور کی خواہش باقی رہتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک کامنٹری ہے یہاں سے ذالکہ کیا ہے، اس میں اشارہ ہے کس کے لیے آیا؟ کا اس میں اشارہ، اس کا مشار الیہ پچھلی 7 چیزیں ہیں جو ذکر جن کا ہوا ہوا. ویری گڈ. یہ ساری چیزیں ہیں اور اس سے ہٹ کے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اختصار کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 7 چیزوں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری لسٹ یہاں پر آ گئی، کچھ مین چیزوں کا ذکر ہے جس میں انسان اس میں ہرس میں اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے نہ تجارت کرتا ہے، نہ جانور پالتا ہے، نہ پھر اللہ کو یاد رکھتا ہے. تو ایک کچھ چیزوں کی مثال دی گئی. تو ذالکہ اس میں آیا، دیٹ از ریفرنگ ٹو آل دیز 7 تھنگس. یہ کیا ہیں؟ ذالکہ مبتدا ہے، ان کی خبر اب ان پچھلی چیزوں کی دی جا رہی ہے. متاع الحیات الدنیا، یہ اس کی خبر ہے نا، یہ ساری دنیا کی زندگی کے متاع ہے. متاع کیسے بولتے ہیں؟ استعمال کی چیزیں ہوں گی.
इस्तेमाल किया, ये दुनिया चीज में काम आने वाली है। इधर से आंख बनी बंद हुई, ना सोना काम आता, ना चांदी काम आती, ना वो घोड़े जानवर, ना गाड़ियां, कोई चीज काम नहीं आती। ये दुनिया की चीजें हैं सिर्फ जिंदगी की, लेकिन हर एक को मरना है। जब वो मरेगा तो उसके बाद इनमें से कोई चीज उसके काम आने वाली नहीं। हाँ, सिर्फ 3 चीजें काम आएगी, वो हदीस से साबित है। तो क्या 3 चीजें हैं? आपका अमाल, हम्म, आपके नेक अमाल, आपकी नेक औलाद, हम्म, और जो आपने जिंदगी में अपनी जिंदगी में जो कर लिया सारा जो सदका वगैरह जो कुछ भी किया। हाँ, वो सवाब जारिया। चलिए, ये अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि इनका आखिरत में तेरे पास कितने घोड़े थे, कितने जानवर थे, कितनी बड़ी खेती थी, हैं, और कितना सोना था, कितना चांदी था, उसके हिसाब से जन्नत में कोई जाने वाला नहीं है। ये सारी चीजें मताउल हयात, ये सब दुनिया में ही कुछ काम आ सकती हैं, लेकिन इससे आखिरत खाली हो जाएगी। तमाम आयतें, इसके बाद की जो आयत है इतना प्यारी उसके साथ फिट होती है। उसका एक इशारा ये टुकड़े में है। अब ये हुआ क्या है? कोई तीसरा आदमी ले ले फातिमा से, राशिदा खबर, टेक इट फ्रॉम हियर। जी सर, वल्लाहु इंदहु हुस्नुल व्हाट इज माब। द प्लेस ऑफ वाह हियर? वाओ एंड के लिए है यहाँ पर। यस, रब्त के लिए है, अब के लिए नहीं है। ये जी सब सर। चीजें तो मताउ दुनिया है, लेकिन जी, अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना है इससे। यस, अल्लाह के पास जो है वो, अल्लाह के पास अच्छा ठिकाना भी है, बुरा ठिकाना भी है। जो इनके अंदर फंस गया उसके लिए जहन्नुम। जो अपने नफ्स पे काबू रखा, ख्वाहिशात में, शहवात में मुब्तला नहीं हुआ, उसके लिए हुस्नुल मआब है, उसके लिए बेहतरीन ठिकाना है। तो इसके एनालिसिस कैसे करेंगे आप? ये इस्मिया जुमला है, मुब्तदा है, और अल्लाह मुब्तदा है, इंदुल हुस्नुल माब उसकी खबर है, और इंदहू जो है ज़र्फ़ मकान है, हु जो है उसकी ज़मीर अल्लाह की तरफ जारी है, उसका मज़ाफ इलैह है। हुस्नुल वेरी गुड, माब जो है जी मुजाफिल है, हुस्नुल, बेहतरीन ठिकाना भी अल्लाह के पास है, जो नफ्स पे खबर करता, अपने सबर करता है या नफ्स को अपने काबू में रखता है। आई वॉन्ट सो, अभी हमारे पास 7 मिनट हैं, वो उसका मुझे कम से कम कंप्लीट नहीं करा, तो उसका इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर देना है। नेक्स्ट क्लास में शायद अभी 20 तक 7-8 मिनट बाकी हैं, लेकिन आई वॉन्ट ए क्विक रिवीजन। बाद में पूरी कुरान का सफ़ा लेके भी हम इसको एक साथ पढ़ेंगे। एक एक आयत करने से बिल्कुल एक अलग, थोड़ा सा बिल्कुल अलग मजमून हो जा रहा है, लेकिन जब कुरान का सफ़ा साथ में होगा, हमारे सामने होगा, तो उस वक्त और आपको मज़ा आएगा उसमें इंशाल्लाह। चलिए, अब इसको थोड़ा सा जल्दी 1-2 मिनट में कोई ब्रीफ कर सकता है, जितना यहाँ तक पढ़े हैं। खैर, ग्रामर छोड़ के अब सारसन, कैन यू डू इट क्विक? ज़ुय्यिन 3 मिनट में ही करना है, बाद में और तफसील में हम जाएंगे। ज़ुय्यिन लिन्नासि हुब्बुश शहावाति, जो अल्लाह ताला ने तो शहावत दी है, लेकिन उसका असल उसको हुब में डालने वाला शैतान है। और जो जो चीजों से ये शहावत है वो है निसा और बनीन और खंतरा, जो ढेर, किसके? मुखंतरती, तो किसके? ढेर ये किसके? चलिए। जहरी, ये सोना, हम्म, और फिज़्ज़ती, जो चांदी, और खैल मुसव्वमती, जो नस्ल वाले घोड़े। नस्ल वाले घोड़े, और ये
انعام جو جانور ہم، یہ جیسے گائے بکری وغیرہ، بس یہ پورے و- گائے بکری بھیڑ، ہم، والحرث جو زمینات کھیتی زمین نہیں، کھیتی، ہم، اور یہ سب چیزوں کو ذالکہ سے آیا ہے کہ ہم، یہ ہے متاع دنیا، دنیا کا سامان ہے یہ، ہم، اور اللہ کے پاس اس سے بہتر ہے۔ ویری گڈ۔ چلیے اب اس کو ہم 15ویں آیت کا ایک خلاصہ کر لیتے ہیں، پھر اس کا ریویژن بھی انشاءاللہ کریں گے۔ اب یہاں سے دیکھیے اب یہ کیا ہو رہا ہے، اب یہ قل آیا، اب یہ کس کے لیے آیا؟ یہاں سے دانش تھوڑا کریے، بہت دن سے خاموش ہے۔ قل کس کے لیے آیا؟ دانش اور ہاں، سر کس سے مخاطب ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ کون مخاطب ہیں، کس سے مخاطب ہیں؟ قل۔ ہلو، جی سر، میں تھوڑی معذرت میں ابھی اویلیبل نہیں سن رہا ہوں، لیکن شامل نہیں ہو سکتا۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں، کوئی بات نہیں، چلیے ہمارا وہ تو خرچ کر لیں گے۔ جی سر، السلام علیکم۔ جلدی جلدی۔ قل جو ہے وہ فعل امر ہے، انشائیہ امریہ ہے، یہاں پہ فاعل جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، اور جو جن سے فرمایا جا رہا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان سے کہا جا خل رہا ہے کہ فائل آپ کیسا فرما ہوگا؟ دیجئے ہیں۔ میرا خل فائل کیسا ہوگا؟ خل جو ہے فائل اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہو گئے؟ نہیں، آپ فرما دیجئے، یعنی آپ یس، صلی اللہ علیہ وسلم فاعل ہے، یو، یس۔ ہاں، پھر اللہ بولے تو یو سے۔ اب اس کے بعد جتنا جہاں تک ٹکڑا ہے وہ کہاں مخولہ تک ہے، وہ کہاں سے کہاں تک ہے، نبی حکم سے کہاں تک ہے؟ خیر من ذالکم، یہاں تک پہلے لیں گے، خیرم، لیکن آگے ذالکم آگے پھر تھوڑا زیادہ آگے جانا پڑے گا، پورا کا پورا من اللہ تک بھی جا سکتا ہے، پورا من اللہ، من اللہ، تو یہاں آن تک پورا من اللہ بالکل یہاں تک مقولہ۔ ہے۔ اب اس جی، سے اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے اُنَبِّئُکم، اس میں کیا کیا ہے؟ اُنَبِّئُکم، اس کے اندر ایک تو سوال کیا استفہامیہ ہے۔ میں نبا دوں تم سب کو، کیا میں خبر دوں یا بتاؤں تم سب کو؟ تو یہ استفہامیہ انشائیہ جملہ ہو گیا، اور اس کے اندر فعل، فاعل اور مفعول ہو گیا۔ فاعل جو ہے وہ فرسٹ پرسن ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں، اور نبا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کم جو ہے وہ سب کے لیے ہے، جو بھی پڑھ رہا ہے تا قیامت جتنے لوگ پڑھیں گے سب کے لیے ہے یہ خبر، بہرحال اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بھی اس وقت کے بھی لیے لوگوں بات کے میں لیے۔ مبتلا ہیں ان کو، یا پھر آج بھی پڑھنے والا۔ یہاں پر ایک چیز اور ہے جو ہم ڈسکس کریں گے کہ نبا اور خبر میں بہت دونوں، یہ خبر سے اخبار بھی بنتا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ نبا سر کب استعمال ہوتا ہے، خبر کب استعمال ہوتا ہے؟ پر جو ہے وہ جو چیز دیکھ لی، اور مطلب جس کا آئی تھنک کہ آبزرویشن اور ایکسپیرینس جو بھی ہو، اور شاید نبا جو چیز چھپی ہوئی ہے۔ نہیں نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بات ہوتی ہے وہ نبا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو ویریفیکیشن نہیں ہوتا، خبر کا ویریفیکیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تب یہاں پر دیکھیے اس سے بالکل اپوزٹ، یعنی وہی کنیکشن میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس سے بہتر چیز کی تم کو خبر نہ دوں جو تمہارے لیے بخیر من ذالکم، اور وہ ہے کون سا؟ جس کے لیے للذین اتقوا، یہ تمام ایک ایسے موتی پروئے ہوئے ہیں کہ اس کو ہم کچھ ہلا نہیں سکتے، یہ گناہ گاروں کے لیے نہیں، وہ اپنے نفس پہ قابو نہیں رکھنے والوں کے لیے نہیں،
بلکہ صرف الذین اتقوا، یہ جو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اس سے بہتر چیزیں ان لوگوں کے لیے ہے جو ڈرتے ہیں۔ اب یہ ڈرنا کیا ہے، ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن صرف ایک جنرل آئیڈیا یہ وہ کیا ہے، کس کے پاس ہے اندار ابھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اب اس کے بعد جنت ہے، اس کی پوری تشریح ہے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ، یہ چیزیں ہیں جو ابدی ہیں، پوری زندگی دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ان کو ملے گی، اور ان سب سے بڑھ کر رضوان من اللہ، اللہ کے رضا کے بھی وہ مستحق ہوں گے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد کامنٹری ہے، یہ اس میں نہیں آئے گی مقولے میں، واللہ بصیر بالعباد۔ یہ آیت ہم انشاءاللہ مزید تفصیل سے کریں گے، پہلے والی آیت کا بھی ریویژن کریں گے، یہ کریں گے، اور یہ 6 آیتیں دو کا 3 گروپ ہیں، اس کو ہم قرآن کے پیج پہ بھی اس کے ایک بار کریں گے۔ اس کے بعد کی 5 آیتیں بہت آسان ہیں اور بہت آسانی سے ہو سکتی ہے، ان 6 آیتوں پہ وہ 5 آیتوں کی کامنٹری ہے، وہ 5 آیتیں بھی دیکھ لیجئے، دوسرا گروپ مکمل ہوگا، اور یہ 6 آیتوں کا بھی ریویژن ضرور کر لیجئے۔ وی ہیو ناٹ کمپلیٹڈ دس آیت، بٹ دونوں میں کیا فرق ہے، کیا میسیج ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ Did you learn something today? Alhamdulillah. Jazakallah, sir. It was a beautiful class today. جی ماشاء اللہ، اللہ ہم سب سے قبول کرے ہماری کوششوں کو، ہم کو اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کا صحیح فہم حاصل کر سکیں، اور آپ کی دلچسپیوں کو بڑھائے، اور آپ کی محنتوں کو اور ہماری محنتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے، ہمارے فہم کو ہماری دلچسپیوں میں اور اضافہ فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔